بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، مقدر سردبیلی کے جن کی امام سے ملاقاتیں ہیں، کیسی شخصیت ہے! خوب پیورٹی چاہیے نا انسان کو، وجود میں خالص چاہیے۔ امام، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، میں امام کو نہیں دے سکتا۔ میں امام کے سامنے غلط بیانی نہیں کر سکتا، میں بولوں گا بھی تو امام کو پتہ چل جائے گا۔ آپ کے سامنے خدا نخواستہ بول سکتا۔ پیور، صاف مقدر سردبیلی جو چند دفعہ امام زمانہ سے ملے ہیں، کیسی شخصیت ہے! خچر کرائے پہ لیا، زمانے میں گاڑیاں تو ہوتی نہیں تھی۔ کس لیے لیا؟ نجف سے کربلا جانا ہے۔ جانے لگے، رستے میں کسی نے ایک خط دے دیا، کہا جب جا ہی رہے ہیں تو یہ خط وہاں، نامہ وہاں لے جائیے گا۔ لیا، سواری سے نیچے اتر گئے، پیدل چلنا شروع کر دیا۔ کہا سواری ہے؟ کیوں نہیں؟ کہا جب میں نے کرائے پہ لیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں نے کربلا جانا ہے، اس خط نے نہیں۔ یہاں ہم تو پتہ نہیں لوگوں کا کیا کیا حق کھا جاتے ہیں، کیا کیا چیزیں غڑپ گئیں، ختم۔ عزیزان محترم، حق الناس، جو آدمی حق الناس کی پاسداری نہ کر سکے وہ امام کے کیسے کام آئے گا؟ حق ہے، ہر چیز لوگوں کا حق ہے۔ اسلام اتنا پریسائز ہے، اتنا ڈیٹیلڈ ہے لوگوں کے حقوق کے بارے میں۔ اگر کسی کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہو تو جھانکنا مت۔ کسی نے کھلا چھوڑ دیا ہے تو جھانکنا حق الناس ہے۔ چھت پہ چڑھو تو برابر والوں کو خبر دے کے جاؤ۔ کسی کے گھر میں کسی کی محرم کہیں اپنے گھر میں ویسے نہ ہو، حق الناس ہے۔ اور یہاں انسان پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، یہ بہت ضروری ہے کہ انسان امام تک ایسے پہنچنا آسان نہیں ہے۔ حق الناس، اس کو ادا کریں۔ ہم بعض اوقات ایک دوسرے کے حقوق، بہن بھائیوں کے، رشتہ داروں کے، محلہ داروں کے کتنے حقوق ہوتے ہیں۔ بعض اوقات گھر دروازہ باہر نکال دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے۔ غضب کی جگہ ہو گئی، کیسے آپ کام کر رہے ہیں؟ سب سے بڑا حق امام زمانہ کا کیا ہے؟ خمس۔ کیسے دیں مولانا؟ ہمارے پاس تو بچتا ہی کچھ نہیں ہے۔ بھائی 100 روپے بھی نہیں بچتا، سال میں 100 روپے بھی پروفٹ نہیں ہوتا آپ کو۔ 100 روپے تو ہوتا ہوگا، 100 روپے میں سے 20 روپے خمس ہے۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب امام زمانہ کو میرے 20 روپے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، امام کو نہیں پڑتا، آپ کو پڑتا ہے۔ آپ کا مال پاک ہوتا ہے، ورنہ امام کا حق غضب کر رہے ہیں۔ اور جو امام کا حق کھا جائے وہ پھر بولے اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل۔ ایک سکہ نشاپور میں مرقد ہے بی بی شتیتا کا، ایک سکہ خمس تھا صرف۔ بہت سارے مال کے ساتھ ساتویں امام کی خدمت میں گیا، بہت مال تھا، امام نے سارا واپس بھیج دیا، کہا جائز نہیں ہے، مخلوط مال ہے۔ اس ایک سکے کو رکھ لیا جس کے لیے لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ ایک سکہ رکھا، نہ صرف رکھا، جب اس خاتون کا انتقال ہوا امام نے کفن بھجوایا۔ تو ہم بہرحال رشد کرنا ہے، کمال پہ جانا ہے تو پھر قدم بڑھانا پڑے گا۔ امام انتظار کر رہا ہے۔ سسٹم کو سمجھنے، دنیا بہت تیزی سے ظہور کی طرف جا رہی ہے، بہت تیزی سے۔ ابھی اپنی پلاننگ بنائے، بے شک کریں، سب کریں، لیکن فوراً اپنی پلاننگ میں ایک ایگزٹ رکھیں، جیسے موٹر وے پہ ہوتا ہے، انٹرچینج ہوتی ہے نا موٹر وے پہ، تھوڑی دیر بعد پھر باہر نکلنا ہے، پھر یو ٹرن کرنا ہے۔ اپنی زندگی میں ایک انٹرچینج رکھیں کہ فلانی جگہ ظہور ہو جائے تو میں مڑوں گا کیسے۔ امام انتظار، امام کے لیے کام کریں جانے محترم۔ 313 کمانڈر ہیں، اس کے نیچے بھی امت چاہیے۔ اب آپ بولے میں تو 313 نہیں بن سکتا، جانے آپ بن سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو کمتر مت سمجھ، لیکن کہیں تو آ سکتے ہیں اپنا کردار۔
یہ کربلا بتاتی ہے کہ جو آئے تھے وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ امام کی خدمت میں پہنچے تھے. کربلا 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 بس خدا کا ہے، یہ بس خدا کا ہے. عزیزان محترم، بہرحال کربلا اپنے وجود میں اتارے. امام حسین بہت کریم ہے. امام حسین بغیر شرط کے دعوت دیتے ہیں. جو جیسا ہے بس آ جائے، باقی حسین جانے اور رب جانے. امام نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا آنے سے. امام کہ اس کاروان میں تو جون جیسا غلام بھی ہے. جب جون نے اجازت مانگی نا، امام اجازت نہیں دیتے تھے، تو جون نے عجیب جملے گئے، مولا آپ مجھے اس لیے جانے نہیں دیتے، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے بدن سے خوشبو نہیں آتی، میرا حسب نسب آپ ساتھ ملتا نہیں. امام نے جب یہ سنا، امام نے کہا جون جاؤ. جون جب جانے لگا تو امام نے دعا کی، پروردگار اس کے رنگ کو سفید کر دے، اس کے بدن کو معطر کر دے، اس کے حسب کو ہمارے ساتھ شمار کر. اور جب جون گرے تو امام نے اپنے رخسار کو جون کے رخسار پہ رکھا، اور جون نے کہا مثلی، میرے جیسا بھی کوئی ہے؟